بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 6 میں ہم نظم مزار قطب الدین ایبک کے 9ویں شعر کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 9 ہے: نظر آتا ہے مجھ کو سرخرو ہونا شہیدوں کا، وہ اطمینان وہ ہنستا ہوا چہرہ امیدوں کا۔ سرخرو ہونا سے مراد ہے کامیاب ہونا۔ شہید وہ ہوتا ہے جو حق کی خاطر لڑ کر مر جاتا ہے اور امر ہو جاتا ہے۔ اطمینان سکون کو کہتے ہیں۔ شہید کبھی مرتا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام کی راہ میں جان قربان کرنے والے ظاہر میں ہماری نظروں سے تو فنا ہو جاتے ہیں مگر وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ یہاں شاعر کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے ایام گزشتہ کا وہ نقشہ آ جاتا ہے جب حق کی صدا لگاتے ہوئے مجاہدین میدان جنگ میں کود پڑتے تھے۔ ان کی تلواریں آپس میں ٹکراتی تھی، دشمن کے فوجیوں کو ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ کر پرتھوی راج کے حوصلے ٹوٹ جاتے تھے۔ میدان جنگ ہندو فوج کا قبرستان بن جاتا تھا۔ نتیجے میں جذبہ جہاد سے سرشار مجاہدین بھی شہید ہوتے تھے، مگر وہ ہنستے مسکراتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان دیتے تھے۔ ان کے چہروں پر وجاہت ہوتی تھی اور دلوں میں سکون ہوتا تھا۔ اس امید کے ساتھ وہ کٹ کر مرتے تھے کہ انہیں ابدی زندگی مل جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ شعر نمبر 10 ہے: علم کے سائے میں سلطان غازی کا بڑھے جانا، سرے دشمن پہ افواج حجازی کا چڑھے جانا۔ علم جھنڈے کو کہتے ہیں۔ سلطان غازی سے مراد قطب الدین ایبک ہے، جو اپنی خودداد صلاحیتوں کی وجہ سے دہلی تخت کے وارث بن گئے، اور افواج حجازی سے مراد مکہ و مدینہ سے محبت کرنے والی افواج ہے، مراد قطب الدین ایبک کی افواج۔ یہاں شاعر کہتے ہیں کہ قطب الدین ایبک کے مزار پر آ کر میرا ذہن مسلمانوں کے شاندار ماضی کی طرف لوٹ جاتا ہے کہ جب وہ گھوڑے پر سوار اپنی فوج کو لڑا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے، اپنے لشکر کو دشمن پر حملہ آور ہونے کی ہدایات دیتا ہے۔ اس کے دل میں اپنے دشمن سے ذرہ برابر خوف نہیں، وہ ہمت اور دلیری کے ساتھ اللہ کے جھنڈے تلے اپنی فوج کو جمع کر رہا ہے۔ اپنے سپہ سالار کا حوصلہ دیکھ کر فوج اس جوش سے حملہ کر دیتی ہے کہ دشمن کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، وہ بھاگنے لگتے ہیں، مگر اسلامی فوج کب ان کا پیچھا چھوڑتی ہے۔ دشمن کے سر پر چمکتی ہوئی تلوار پل بھر میں ان کے سینوں میں اتر جاتی ہے، دشمن کا صفایا ہو جاتا تھا اور ہندوستان کی فضاؤں میں امن اور سلامتی کے جھنڈے لہرا دیے جاتے ہیں۔ شعر نمبر 11 ہے: مجھے محسوس ہوتا ہے کہ غازی مرد ہوں میں بھی، پرانے لشکر اسلام کا ایک فرد ہوں میں بھی۔ فرد شخص کو کہتے ہیں۔ لشکر اسلام، اسلام کا لشکر، مراد قطب الدین ایبک کا لشکر۔ غازی مرد، غازی وہ ہوتا ہے جو حق کی خاطر لڑ کر واپس زندہ آ جاتا ہے، انہیں غازی کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب میں قطب الدین ایبک کے مزار پر حاضری دینے جاتا ہوں تو اس کی عظمت اور شان و شوکت سوچتے ہوئے حیرت میں پڑ جاتا ہوں، اور خیالی دنیا مجھے اس طرف لے جاتی ہے جہاں ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے دشمن لرز جاتا تھا۔ میں خود کو بھی انہی کے ساتھ دشمن کے خلاف لڑتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے دل میں احساس فخر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بھی اسی فوج کا ایک سپاہی ہوں
اور پرتھوی راج کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے ہوں۔ ظلم کے اندھیرے سمٹ رہے ہیں، روشنی پھیل رہی ہے۔ ہماری دلیری اور شجاعت کے سامنے پرتھوی راج نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، مگر جب چونک پڑتا ہوں تو نہایت افسردہ ہو جاتا ہوں کہ ہم تو آزاد نہیں، انگریزوں کے غلام ہیں۔ مگر یہ سوچ کر دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہمت، حوصلے اور تلوار کے زور سے ہم آزادی کی شمع روشن کر سکتے ہیں۔ شعر نمبر 12۔ شہادت کے رجز پڑھتا ہوں میدان شہادت میں، رجز پڑھتا ہوا بڑھتا ہوا ارمان شہادت میں۔ رجز کہتے ہیں وہ جوش دلانے والا وہ نغمہ جو جنگ شروع ہونے سے پہلے خون کو گرمانے کے لیے گایا جاتا تھا۔ دو مد مقابل افواج کی صفیں جب لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی تو اس وقت دشمن کو للکارنے کے لیے دو چار اشعار پڑھے جاتے تھے جنہیں رجز کہا جاتا تھا۔ ارمان شہادت، شہادت کی جستجو خواہش۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب میں قطب الدین ایبک کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے جاتا ہوں تو ذہنی سکون حاصل کر لیتا ہوں۔ اس وقت ان کی ہمت اور دلیری کے بارے میں سوچتے سوچتے ماضی کی یادوں میں کھو جاتا ہوں۔ ان کی جنگی حربوں اور چالوں پر غور کرتا ہوں تو سوچتے سوچتے میں خود کو بھی ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہوتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ میں بھی ان کے ساتھ رجز پڑھتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہوں۔ میں سالار فوج کی شجاعت اور بہادری کو دیکھتا ہوں تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ میں ایک ادنا سپاہی اس عظیم سپہ سالار کے لشکر کا سپاہی ہوں۔ آج کے دن میں بھی مرد غازی بنا ہوا ہوں۔ یہ میرے لیے عزت کا مقام ہے کہ باطل فوج کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے ترائن کے میدان میں جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر دشمن کے خلاف لڑ رہا ہوں۔